أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے 3 پارے کی تفسیر اجمالی طور پر آپ حضرات نے سماعت کیا۔ آج میں آپ کے سامنے 4تھا پارہ، اس میں کن چیزوں کا بیان ہے اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر بیان کرنے کے لیے ایک لمبا وقت درکار ہے۔ اجمالی طور پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے 4تھا پارہ جو ہے، اس میں شروع سے لے کر کے تقریباً پونا پارے تک یہ سورہ آل عمران جو تیسرے پارے سے شروع ہوتا ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور پونے پارے سے لے کر کے پھر سورہ نساء کی شروعات ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں 4تھے پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ دونوں صورتیں اگرچہ مکمل نہیں ہیں، ایک ہے سورہ آل عمران اور ایک ہے سورہ نساء۔ اب جو پہلا حصہ ہے سورہ آل عمران کا، اس میں کن کن چیزوں کا بیان ہے؟ سب سے پہلے تو خانہ کعبہ کی فضیلت کے حوالے سے، اور پھر دوسرا کہ باہمی رشتہ، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا بیان ہے۔ اور پھر اسی جز میں یعنی سورہ آل عمران میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، اس کا بیان ہے۔ اور پھر سورہ آل عمران ہی میں جو 4تھے پارے میں، اس میں 3 غزوات کا ذکر ہے۔ غزوات کا مطلب جنگ، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر اخیر میں کامیابی کے 4 جو اصول ہے وہ بتائے گئے کہ کامیابی، اگر کوئی انسان کامیابی چاہتا ہے، سکسیسفل ہونا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے، میں مختصر اس پر گفتگو کروں گا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ یہاں پر یہ جو پہلے آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ تم اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو مولا کی بارگاہ میں، اور ایک نیک انسان بننا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی پسند کی چیزیں مولا کی بارگاہ میں خرچ کرو۔ لوگ کیا کرتے ہیں، زائد جو ایکسٹرا ہے، بولے ایکسٹرا ہے، اس کو نکال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، جن چیزوں سے آپ کو محبت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ایک بات ہمیشہ دماغ میں رکھنا، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تمہارے مقصد کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں کسی کو زکوٰۃ دے کر کے اس پر احسان کر رہا ہوں، نہیں، وہ زکوٰۃ لے کر کے آپ پر احسان کر رہا ہے۔ یہ کبھی کسی کو ہدیہ یا تحفہ دو تو یہ نہ سوچنا کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا، یہ سوچو کہ میں نے اسے دیا، اس نے قبول کر لیا، اور اس کے قبول کرنے کے صدقے میں اللہ نے مجھے نیکی عطا فرما دی۔ تو ہمیشہ اپنی پسند کی چیزیں مولا کی بارگاہ میں خرچ کرو، ایکسٹرا نہیں۔ جو چیزیں پسند نہیں ہیں اس کو سائڈ لگاتے رہے اور پھر وہ نکال کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ پسند کی چیزیں، جن چیزوں سے آپ کو محبت ہے۔ بس ایک جھلک آپ دیکھیں، ایک غزوے میں مال کی ضرورت تھی اسلام کو۔ آپ مکمل واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کروں گا، صرف اتنا دیکھیں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کی پوری پراپرٹی کو 2 جگہ میں تقسیم کرتے ہیں، اور ایک کو اپنے گھر میں رکھ کر کے ایک کو میرے آقا کی بارگاہ میں لا کر کے رکھ دیتے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے اسلام کے لیے ہے۔ وہی 4 قدم آگے بڑھ کر کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پورے مال و زر کو ایک جگہ جمع کر کے، کچھ بھی گھر میں نہیں رکھا، سب لا کر کے آقا کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو میرے آقا نے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا رکھ کر کے آئے؟ بولے بس اللہ اور اس کے رسول کا نام میرے گھر میں ہے۔ تو یہ جذبہ آج ہم کو پیدا کرنا پڑے گا۔ کسی کو دے کر کے احسان کرنا یا احسان جتلانا، یہ منافی اسلام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کہا گیا۔ ہمیشہ یہ سوچو
بس لوگوں کو دیں، ایک دو گے اللہ غیب سے ہزاروں درجے آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک بھی ہے کہ تم لوگوں کو کچھ دیتے ہو اپنے داہنے ہاتھ سے تو تمہارے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، بائیں ہاتھ سے دیتے ہو تو داہنے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ تو چل ہی جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دے دیے نا بس ختم، چلے جاؤ وہاں سے۔ لوگوں کو دکھا کر کے مت دو، ریاکاری نہیں، نہ عبادت میں ریاکاری، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ریاکاری، کسی بھی چیز میں ریاکاری نہیں، کیونکہ بندوں کو دیکھ کر کے اگر عبادت کرو گے تو کچھ نہیں ملنے والا، چونکہ یہ بندے اجر دینے والے نہیں ہیں، جزا اور اجر دینے والا تو میرا رب ہے۔ 2 رکعت پڑھو لیکن رب کے لیے پڑھو، وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہزاروں رکعتیں اگر پڑھو گے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو پھر بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنا۔ تو لہٰذا پہلے پارے میں، یہ چوتھے پارے میں کی جو شروعات ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس میں خانہ کعبہ کے حوالے سے جو ہے اس کی عظمت کے حوالے سے یہاں پر تذکرہ ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کی عظمت کیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ کیا مطلب کہ یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح نشانیاں رکھی ہے، جیسے مقام ابراہیم ہے اور حجر اسود بھی ہے اور ہماری سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اس کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز کا اور تذکرہ ہے، وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں تبدیل مت ہو جاؤ، اختلاف پیدا مت کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کے اسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ اسلام کے لیے، تاکہ کوئی غیر اگر تم پر حملہ کرنا چاہے تو وہ تمہاری عظمت کو، تمہارے اتحاد کو دیکھ کر کے رونگٹے ان کے کھڑے ہو جائے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف بھی نہیں کرنا، فرقوں میں تبدیل بھی نہیں ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو پیغام دیا۔ اب اس پر بھی پھر ایک الگ موضوع ہے، یہ اتحاد کے حوالے سے، اس پر بھی پھر اگر گفتگو کرنے لگ جائیں تو پھر ایک وقت درکار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، پروردگار عالم نے چوتھے پارے میں ایک چیز کا اور بیان اپنے بندوں کو عطا فرمایا، وہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ جتنے بھی انبیاء کرام تھے، جتنے بھی انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ان سارے انبیاء کرام کی امتیوں میں سب سے فضیلت اللہ نے اگر کسی کو عطا فرمائی ہے تو امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا کیا ہی اچھا ہوتا اگر تو مجھے نبی نہیں بناتا، اگر نبی نہیں بناتا تو میری خواہش یہ ہوتی کہ مولا تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرماتا، یہی میرے لیے اعزاز کی بات تھی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کی کتنی فضیلت ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، امت محمدیہ کو جو یہ فضیلت ملی کس بنیاد پر؟ تمام امتوں میں سب سے افضل کس بنیاد پر؟ تو میرا رب فرماتا ہے کنتم خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمام امتوں میں تم سب سے بہتر امت اسی لیے ہو کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ تو ہماری جو کوالٹی ہے دیگر امتیوں سے افضل ہونے کی، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ اب ہر کسی کی یہ ذمہ داری، صرف میری نہیں، میں عالم بنا تو صرف میری صرف میں ہی تھوڑی نہ امت محمدیہ میں شامل ہوتا ہوں، آپ سب ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، یہ ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے جو امت محمدیہ میں شامل ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا کام کرے، کلکم راع
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ یہ کام تو مولانا صاحب کر دیتے ہیں، یہ کام تو وہ حضرت کر دیتے ہیں، یہ کام تو امام صاحب کر دیں گے، میرا کیا ہے۔ نہیں، جتنی میری ذمہ داری ہے آؤ نماز کی طرف یہ جملہ بولنے کی، اتنی ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ آپ کو جو بھی ملے ہاتھ پکڑ کر کے نماز کی طرف لے کر کے آؤ۔ گناہ کرتے دیکھو اسے روکو، غلط کام کرتے دیکھو اسے روکو، تب جا کر کے یہ فضیلت اللہ عطا فرمائے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ جس بنیاد پر اللہ نے یہ فضیلت ہمیں عطا فرمائی ہے ہم اس پر چل رہے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی ذکر ہے۔ خیر امت جس کو کہتے ہیں وہ امت محمدیہ ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ تو بہرحال چوتھے پارے میں اس کا تذکرہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اب یہاں پر جو ہے نا 3 غزوات کا ذکر ہے چوتھے پارے میں، بس میں اس میں سے ایک غزوے کا ذکر کروں گا۔ ایک قرآن مقدس میں چوتھے پارے میں آیت کریمہ ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت کریمہ کا کہ اس کی جو شان نزول ہے، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے، محمد ایک رسول ہی ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اب اس کے میں شان نزول ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ شان نزول کس کو کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی نا تو نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، کس واقعے کے تحت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ تو جب کوئی شان نزول کو اگر بندہ سمجھ جاتا ہے نا تو پھر اس آیت کریمہ کو وہ مکمل طور سے سمجھ جائے گا۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا میں شان نزول آپ کو بتاؤں گا تو پوری آیت کریمہ آپ کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح واضح ہو جائے گی۔ دیکھیے ہوا کیا تھا، جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا کہ محمد شہید ہو گئے، کیا شور مچایا؟ محمد شہید ہو گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے شور مچایا اور شیطان نے بھی یہ جھوٹی افواہ پھیلا دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر جو طاقت اور جو قوت تھی وہ پوری پست ہو گئی کہ ہمارے نبی ہی شہید ہو گئے تو ہم کیا کریں گے، ہماری تو سب ختم، جو ہماری جان ہے، جو ہمارے ایمان کی جان ہے وہی اگر شہید ہو جائیں ہم کیا کریں گے۔ صحابہ کرام کیا ہو گئے، پیچھے ہٹنے لگ گئے، پیچھے ہٹنے لگ گئے، پیچھے ہٹنے لگ گئے، بھاگ نکلے۔ لیکن اچانک یہ ندا ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور سلامت ہیں، تب پھر صحابہ کرام کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر یہاں پر تھوڑی سی ملامت کی، آپ نے ان کو ڈانٹا کہ کیا اگر میں شہید ہو جاؤں یا میرا انتقال ہو جائے تو کیا تم میرے بعد دین کے کمال کو نہیں سنبھالو گے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد ایک رسول ہی ہیں اور محمد سے پہلے اور بھی رسولان عظام آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کبھی ان کا مشن نہیں رکا، ان کا کام نہیں رکا۔ ایک دن ہر کسی کو اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر کے جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ تبلیغ کرنا، رسالت تبلیغ کرنا، اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا، ہمیشہ امتیوں کے درمیان دنیاوی طور پر باحیات رہنا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ان کے مشن کو آگے بڑھانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں یا ان کا وصال ہو جائے تو اب یہاں پر تمہارے قدم نہیں لڑکھڑانا چاہیے بلکہ ان کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے، چونکہ ان سے بیشتر جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب رہے اور اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر کے چلے گئے۔
یہ اور بات ہے کہ دنیاوی زندگی سے بہتر اللہ ان کو اخروی زندگی عطا فرماتا ہے، یہ اور بات ہے۔ تو لہٰذا اب میں یہ آیت کریمہ ایک بار آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد ایک رسول ہی ہیں اور ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے۔ اب سمجھ گئے نا؟ یعنی جب صحابہ کرام جنگ احد میں یہ افواہ سنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تھے تو ان کے قدم جب لڑکھڑانے لگے تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے، گزر گئے، یہاں پر تم کو ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے یہ بات پتہ چلی ہر کسی کو ایک دن مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی اسی پارے کا حصہ ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو آ کر کے رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ لیکن موت تم کو آ کر کے رہے گی۔ تو بہرحال موت سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنا چاہیے انسان کو کہ وہ یہ نہ سوچے کہ بس ختم، میں تو مرنے والا نہیں ہوں، ابھی تو میری جوانی ہے، ابھی تو پوری عمر بچی پڑی ہے۔ نہیں، انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے نا کامیابی کے جو 4 اصول ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں کامیابی کے۔ اس سے پہلے ایک آیت کریمہ میں آپ کو اور بتا دوں، ایک آیت کریمہ اور ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے، چوتھے پارے میں ہی ہے۔ کیا ہے دیکھیے اس کا ترجمہ، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی۔ پتہ یہ چلا کہ کبھی کوئی بیماری یا کوئی وبا تمہارے درمیان پھیل جائے، ہمت نہ ہارنا، چونکہ رب کے چاہنے سے ہی انسان کو موت آتی ہے۔ کسی وبا سے یا کسی بیماری کے آنے سے انسان کو موت نہیں آتی۔ ہاں اتنا ضرور ہے، میرا رب فرماتا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میرے بندے جب تم بیمار ہو جاتے تو شفا دینے والا میں رب ہی تم کو ہوتا ہوں۔ لیکن کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان، اس کو موت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی۔ آج ایک بیماری ہے کورونا وائرس جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنا، موت اسی وقت آئے گی جب میرا رب چاہے گا، اس کی اجازت کے بغیر موت نہیں آ سکتی۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی۔ کتابًا مؤجلا، ہر کسی کا وقت لکھا ہوا ہے، کس کو کتنے سال جینا ہے یہ وقت متعین ہے۔ وقت سے پہلے کبھی کسی کو موت نہیں آتی۔ آگے 7ویں پارے میں لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، قرآن کہتا ہے کہ موت نہ ایک سیکنڈ آگے آتی ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے آتی، وقت مقررہ پر آتی ہے۔ سیکنڈ کی بات چل رہی ہے یہاں پر، ساعہ، گھنٹوں کی نہیں، سیکنڈ کی۔ تو لہٰذا جس کی جب موت متعین ہوگی اسی وقت اس کو آ کر کے رہے گی، کتابًا مؤجلہ۔ لیکن یہاں پر ایک چیز اور دیکھیں، اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچے بیان فرمایا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ میں جو بار بار کہتا ہوں نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہی آیت کریمہ ہے۔ کیا اس کا ترجمہ ہے؟ جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عن قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے، تم اگر کوئی کام دنیا میں دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کرو گے تو اللہ دنیا میں ہی عطا فرمائے گا، لیکن اگر تم کوئی کام اللہ کے لیے کرو گے اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی بدلہ عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی بدلہ عطا فرمائے گا، اور فرماتا ہے وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب ہم شکریہ ادا کرنے والے کو بہترین صلہ دیں گے۔ کیا مطلب؟ جتنی نعمتیں اللہ عطا فرمائے بس ساری نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے جاؤ اور اس میں اضافہ کرتے جاؤ۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے نا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو شکریہ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو، میری نافرمانی نہ کرو، میرا رب فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. اب یہاں پر جو آخر میں، بس میں آخر میں کچھ بیان کر رہا ہوں. اور بھی ایک چیز کہ کامیابی کے جو 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس کا ترجمہ دیکھیے اور ایک بہت بڑا میسج لے کر کے آج کی تفسیر قرآن سے لے کر کے جائیے. اس کا ترجمہ دیکھیے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو. پہلی چیز دماغ میں رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو. اور پھر آگے فرماتا ہے وصابروا، اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو. کیا مطلب اس کا؟ ابھی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا. وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو. ورابطوا، اور اسلام کی سرحد کی نگہبانی کرو. واتقوا اللہ، چوتھی چیز اللہ سے ڈرو. جب یہ 4 چیزیں تمہارے اندر آ جائے گی، اب میرا رب فرماتا ہے لعلکم تفلحون، اب تم اس امید پر زندگی گزارو کہ میں رب ہو کر کے تم کو ہر جگہ کامیابی عطا فرماؤں گا. یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی. سب سے پہلی چیز ہے صبر کے حوالے سے. اب دیکھیے دشمنوں سے صبر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی کرے، بس ہر جگہ ہم کو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے. اور ایسے ہی صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تم کتنی بھی ٹینشن میں زندگی گزارو، پریشانی میں زندگی گزارو، یا کوئی تکلیف تم پر آن پڑے، صبر کرو، اس پر صبر کرو، اللہ اس سے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. ابھی آپ دیکھیں دوسرے پارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو صبر کرتا ہے، اور جتنی بھی صفتیں بیان کی گئی، پھر آخر میں ان کے انعام کے طور پر میرا رب فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، کہ میرے بندے جو صبر کرتے ہیں ان پر میں رب ہو کر کے رحمتیں، برکتیں، درودیں نازل فرماتا ہوں اور ان کو ہدایت بھی دکھاتا ہوں. تو یہ صبر کرنے کی فضیلت ہے. اچھا، اور یہاں پر دوسری چیز ہے ورابطوا، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا. تو بہرحال اب یہاں پر چونکہ ہمارا ملک تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کر کے سرحد میں کھڑے رہ کر کے وہاں پر اسلام کی حفاظت کریں. اب یہاں پر اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم جس کنٹری میں رہتے ہو وہاں پر بھی ہر ممکن کوشش کر کے اسلام کے دامن پر کبھی آنچ آنے نہ دینا. کبھی کوئی اسلام کے خلاف آواز بلند کرے تم برداشت نہیں کرنا. کبھی کبھی اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کی توہین کرے تم برداشت نہیں کرنا، اسے ضرور جواب دینا. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت کے ذریعے جواب دینا، اگر وہ نہ ہو سکے تو زبان کے ذریعے جواب دینا، اور اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے دل میں اس کو برا جاننا. یہ ہے اسلام کی حفاظت کرنا. چونکہ سرحدوں پر جا کر کے جو ہے ابھی حفاظت کرنے والا معاملہ تو ہے ہی نہیں، یہ ہمارے لیے پاسبل ہی نہیں. ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں. آخر میں میرا رب فرماتا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اسی سے متقی آیا ہے. بولتے نا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، متقی ہے. متقی کہتے کسے؟ وہ شخص جو ہر قدم پر اپنے مولا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں. متقی کوئی ایک کورس نہیں ہوتا ہے کہ جا کر کے کہیں جا کر کے پڑھو تو متقی بن جاؤ گے. نہیں، دل میں خوف خدا پیدا کرو تو متقی بن جاؤ گے. اور خوف خدا جس کے دل میں پیدا ہو جائے گا وہ گناہوں سے بچے گا، نمازوں کے ٹائم پہ نماز ادا کرے گا، کلام مجید کی تلاوت کرے گا، گندے کاموں سے بچے گا. مطلب یہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر. جو اس لیبل پر پکا اتر گیا وہ متقی ہے، کہ جو لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیا، بری باتوں سے روکا، اور خود نیکیاں کرتے رہا. تو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو اس متقی کو دیکھ لو. اور جو بندہ متقی بن جاتا ہے، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا دیتا ہے، پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ دعا مانگنے جاتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو لعلکم تفلحون، یہاں پر جو ہے
یہ چوتھے پارے کی چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ چوتھے پارے میں جو ہے یہ پہلا حصہ تھا، یعنی کہ سورہ آل عمران کا۔ اس کے بعد جو ہے نا سورہ نساء ہے دوسرا حصہ۔ بس اس پر میں گفتگو نہیں، بس ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سورہ نساء جو 5 صفحے ہیں چوتھے پارے میں، اس میں کیا ہے؟ یتیموں کے حق کے حوالے سے کبھی کسی یتیم کا مال نہیں کھانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، بلکہ ہو سکے تو یتیموں کو دو، ان کا مال نہ کھاؤ۔ اس کے حوالے سے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ شروع میں ہی ہے سورہ نساء کے۔ اور تعدد ازواج کے حوالے سے ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 نکاح کر سکتا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم میں سے جو چاہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، جو تمہارے دلوں کو بھائے نکاح کرو، 2 2 3 3 4 4۔ لیکن آگے کی آیت کریمہ ہے نا، وہ بہت بڑا میسج دیتا ہے۔ اسی میں وہ میسج دیتی ہے آیت کریمہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم کو ڈر ہے کہ تم چاروں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، تب تو پھر تم ایک ہی نکاح کرو۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بولے نہیں قرآن میں ہے نا 4 نکاح کرنے کے بارے میں، قرآن میں تو ہے 2 2 کرو، 3 3 کرو، 4 4 کرو۔ بھائی پہلے انصاف کرو، پوری آیت کریمہ پڑھو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، فَوَاحِدَةً، تب تو پھر ایک ہی نکاح کرنا ہے۔ تو صرف آدھی آیت کبھی نہیں پڑھنا۔ ہاں اگر اللہ نے مال و زر دیا ہے، سب کی خدمت برابر کر سکتے ہیں۔ خدمت صرف روپیہ اور پیسے کے ذریعے سے نہیں، راتوں کے اعتبار سے بھی خدمت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام باری باری ازواج مطہرات کے پاس راتیں گزارا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کبھی کسی زوجہ محترمہ نے یہ شکایت نہیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ جو ہے عدل و انصاف نہیں کیا۔ تو اگر کوئی 4 نکاح کر سکتا ہے، 3 کر سکتا ہے، 2 کر سکتا ہے، اور ہر طریقے سے اس کا لحاظ رکھ سکتا ہے، اس کی ازدواجی حالات کو لے کر کے، اس کے کھانے پینے کے معاملات کو لے کر کے، یہاں تک کہ حق زوجین جس کو بولتے ہیں، یعنی کہ ہم بستری بھی اس میں شامل ہے۔ صرف شادی کر کے کپڑا دھلوانا یہ نہیں ہے، یا اسے کھانا پینا دے دینا یہ نہیں ہے، یا اسے کسی کوئی ایک بہت بڑا گھر بنا کر کے دے دینا یہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بستری بھی حق زوج میں آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر جس کے اندر کرنے کی صلاحیت ہو تو وہ 2 کریں، 3 کریں، 4 کریں، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے۔ تو اس کا ذکر ہے چوتھے پارے میں سورہ نساء میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میراث کے حوالے سے ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی پراپرٹی کو کیسے تقسیم کی جائے۔ اس کے حوالے سے بھی ہے کہ بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیوی ہے تو اس کو کتنا ملے گا، بیٹا ہے تو اسے آدھا، 1 بیٹا ہے تو اتنا، 2 ہے تو اتنا، 4 ہے تو اتنا، پھر کچھ بیٹیاں ہیں، پھر زوجہ بھی ہے، یا زوجہ کا انتقال ہو گیا تو زوج ہے، تو اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، جس کو علم میراث کہتے ہیں۔ اس کا بھی ذکر چوتھے پارے میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کن کن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم۔ تو یہاں پر جو یہ پوری آیت کریمہ ہے اخیر میں چوتھے پارے کے، یہ ان عورتوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے کہ کن کن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس میں بہنیں ہیں، مائیں ہیں، رضاعی بہنیں ہیں، تو اس طرح کر کے پوری ایک فہرست ہے۔ تو جا کر کے اس کو پڑھیں، اپنی علم میں اضافہ کریں، اور زیادہ سے زیادہ کلام مجید میں چوتھے پارے میں اختصاری طور پر جو کچھ آپ نے سماعت کیا اس کی تفسیر میں، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہو سکے تو یہ ریکارڈنگ بھی ہے، اگر مجھے وقت ملا تو آج میں اس کو جو ہے اپنے نیٹ پر چند بچے ہمارے ہیں ان تک پہنچا دوں گا، تو اس کو پھیلائیے تو لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا، اور مختصر وقت میں چوتھے پارے کے بے شمار وہ میسیجز، وہ پیغامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں، ہم اپنے علم کے، اپنے معلومات میں وہ سن کر کے اضافہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے